کرمنالوجسٹ ایسوسیشن آف پاکستان، جاوید صاحب، ایک تو یہ ادارہ کیا ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی انسٹیٹیوشن ہے یا یہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہے جو اس ایسوسیشن کو چلا رہا ہے؟ اور اس کرمنالوجسٹ ایسوسیشن آف پاکستان کے قیام کا مقصد اگر آپ ہمیں پہلے سمجھا دیں تھوڑا سا۔ جی میڈم، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ 2024 میں ہم نے نا پنجاب یونیورسٹی میں میڈم ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہاں پر ہم نے کرمنالوجسٹ ایسوسیشن آف پاکستان کا نا اس کی ہم نے بنیاد رکھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اس کا مقصد ہے نا کہ ہم سب کو مل کر جرائم کا خاتمہ کرنا ہو، کرائم فری پاکستان، یہ ہمارا مین مقصد ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم جو کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس کرمنالوجسٹ ہیں، وہ اویئرنیس پروگرامز کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی تربیت کرتے ہیں، ورکشاپس کرتے ہیں۔ 2024 میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ سید اعجاز حسین شاہ صاحب ہیں، وہ سابقہ آئی جی پنجاب ہیں، اور میں اس کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور عثمان رشید چودھری صاحب اس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور نسیم قریشی صاحب جو جیو جنگ سے وابستہ ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں۔ میڈم، ہمارا بیسیکلی مین مقصد یہی ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے نا اس کو محفوظ کیا جائے، اس کا جو مستقبل ہے نا اس کو محفوظ کیا جائے، اور ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم دیا جائے کہ جہاں پر ان کی مایوسی ختم ہو جائے، ان کو ہم تعمیری کاموں میں بیسیکلی لگوانا چاہتے ہیں۔ یہ مین مقصد ہے۔ اس کے لیے ہم اویئرنیس کے ورکشاپس رکھتے ہیں اور ان کے ہم لیکچر رکھتے ہیں، پھر ان کو ہم باقاعدہ گائیڈ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ پاکستان کے ایک اچھے اور بہترین شہری کیسے بن سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ نے اپنی ہی باتوں کے بیچ میں ایک سلوشن، بلکہ 2-3 سلوشنز کی بات کی، جس کے اوپر میں انشاءاللہ پروگرام کے اگلے حصے میں آؤں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم سلوشنز کی طرف جائیں، جاوید صاحب، ایک وقت تھا جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے سے جرائم کے بارے میں سنا کرتے تھے، کسی کے گھر میں چوری ہو گئی، اور بڑی ہنسی آتی تھی مجھے جب میں نئی مجھے یاد ہے DHA میں کافی عرصہ پہلے جب میں شفٹ ہوئی تھی تو میری گاڑی کے شیشہ کوئی اتار کے لے جاتا تھا بار بار، شیشے اتارنا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ابھی بمپر اتار لینا یا دوسرے ٹائر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب جو جرائم ہیں ان کی تو کائنڈز ہی آئے دن مجھے نئی اقسام سننے کو مل رہی ہیں۔ تو آپ چونکہ اس ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے، آپ چونکہ اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ کا R&D ڈپارٹمنٹ بھی چل رہا ہوگا، تو یہ اب کتنے قسم کے جرم آ گئے ہیں بھٹی صاحب؟ دیکھیں جی، ان کی کیا کہتے ہیں جو نئے جرائم آئے ہیں نا میڈم، وہ آپ کو میں پہلے بتاتا چلوں۔ جو نئے جرائم آ گئے نا میڈم، وہ بیسیکلی سائبر کرائمز کے حوالے سے آ گئے ہیں۔ اس میں وائلنس ہے اور ڈیجیٹل وائلنس ہے۔ دیکھیں جو آپ کا موبائل ہے یا نیٹ ہے یا کمپیوٹر ہے نا، یہ ایک سمجھے ایک نئے آئے ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ تھریٹ آپ کو انہی سے ہے۔ اس کے علاوہ جو افراد کے خلاف جرائم ہوتے ہیں، جیسے قتل ہے، ڈکیتی ہے، اغوا ہے، چوری ہے، یہ تو شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت جو زیادہ تر آ رہے ہیں وہ ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے۔ پھر اس کے علاوہ معاشی حساب سے بھی آ رہے ہیں، جو مالی مشکلات کے وجہ سے، جیسے مختلف فراڈز کرتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ جو مختلف ہمیں آپشن دی جاتی ہیں نا یا پروموشن آتی ہیں نا، بیسیکلی یہ آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ بالکل، یہ زیادہ جرائم بن گئے ہیں۔ جی پہلے اس کے علاوہ بہت سارے جرائم جو اب کل اور بھی چل رہے ہیں، وہ کہہ لیں کہ کرائم اگینسٹ نیچر کے بھی ہیں، جیسے پانی کو آپ گدلا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نہر میں یا کہیں بھی ایک شاپ پر پھینک دیتے ہیں، پھر اس میں دیکھیں کہ آبی جانور ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جو مچھلی ہے وہ آپ کا شاپر بھی کھائے گی، پھر ان فیوچر آپ نے جب مچھلی کھانی ہے تو اس کا افیکٹ آپ کے معدے کو بھی پڑنا۔ کتنی خوبصورت ٹرم آپ نے یوز کی، کرائم اگینسٹ نیچر، ویری بیوٹیفلی ڈسکرائبڈ۔ اس کے علاوہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ بھی ہوتے ہیں۔ ہاں جی، وہ تو یہ دیکھیں جس میں دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، پھر جو کوئی بھی گورنمنٹ کے خلاف یہ کام کرتے ہیں، اللہ گلا کرتے ہیں، پھر املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جو اپنے جلسے جلوسوں کے دوران نا اپنے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بالکل صحیح، یہ سب سے بڑا لاس ہے۔ ہاں، یہ تو پولیٹیکل ریزنز کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی۔ اب ہر جرم کی نوعیت الگ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ الگ ہے، جی بالکل، اس کی ریزنز الگ ہیں۔ جی بالکل۔ اگر ہم اتنا اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو بھٹی صاحب شاید مجھے آپ کے ساتھ کو 3-4 پروگرام کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک یہ جو فیملی
کرمنالوجی کی طرف زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ فیملیز جا رہی ہیں. جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ پہلے کوئی بہت بڑا مدعا جیسے جائیداد کا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو قتل کیا جا سکتا تھا. بالکل ٹھیک. اب ریسنٹلی جیسے میں نے ایک نیوز دیکھی جس میں اس نے کہا کہ جی ایک عورت نے اپنے 3 بچوں کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ شی واز ان اے ریلیشن شپ ود اندر مین, رائٹ. اب یہ دیکھیں یہ کیا مطلب فضول سی وجہ ہے کہ آپ اپنے ہی بچوں کو, سر یہ اتنی بے حسی کیوں بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں جی بے حسی کی بڑھنے کی جو مین وجہ ہے نا جی, ناقص تربیت کر لیں. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے, 100% اگریڈ. دیکھیں اس میں 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو سیلف, پھر سوسائٹی, پھر اسٹیٹ. تو سر جہاں ماں ہی تربیت سے خارج ہو گئی ہے, جی بالکل, پھر مجھے بتائیں وہاں تربیت کرے گا. والدین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ بچوں کو ٹائم دیں, آپ بچوں کے دوست بنیں. بالکل, بہت ضروری. کل کلاں کو پائیدار ہوں گے اور ان کا مستقبل بھی روشن ہوگا. دیکھیں جو بچی ہوتے ہیں نا میڈم, وہ اس قوم کا اساس ہیں, فیوچر ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ آپ کی ایکسٹینشن ہوتے ہیں. جو آپ میں کمی کوتاہی یا خواہش رہ گئی ہے نا, وہ آپ کے بچے پورے کرتے ہیں. آپ کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ پورے کرتے ہیں. اس لیے ان کی کیئر کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. آپ ان کو پورا پراپر ٹائم دیں. بچہ گھر آتا ہے, آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا آج آپ نے کیا پڑھا, کن دوستوں کے ساتھ گیا تھے, کیا چیز کھائی پیا, آپ اس کا پوچھیں. ٹھیک ہے. پھر آج کل جو مختلف ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے, کیفے والا کہہ لیں یا نائٹ پارٹیز والا, ان سے پرہیز کریں. اگر کبھی ان کو جانا پڑ جائے تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کب آئیں گے. اب دیکھیں نا بہت سارے جو واقعات ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ ہو رہے ہیں. بالکل بالکل. ایک کمپنی کہتے ہیں نا, ایک A man knows by his company he keeps. دیکھیں جو صحبت ہے نا وہ آپ کو اچھا یا برا بناتی ہے, تو اس کے اوپر کیئر ہونا چاہیے. آپ کی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, وہ کس وقت آتے ہیں. سب سے پہلے جی جاوید بھٹی صاحب نے تربیت کے اوپر ڈیفینیٹلی زور دیا ہے, اور تربیت کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک چیک رکھنا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ بچے سے ہر وقت کوئی سوال اور جواب کرتے رہیں, آپ ہر وقت اس کو ٹوکتے رہیں, لیکن جہاں پہ بھی آپ کا بچہ جا رہا ہے وہاں پہ آپ اپنا کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم جنریٹ کریں جس سے آپ کی یہ نالج میں ہو کہ وہ اس وقت کن لوگوں کے ساتھ ہے اور کس جگہ پہ موجود ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں بینگ اے پیرنٹ, بینگ اے مدر آف 3 چلڈرن, ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ماشاءاللہ مائی چلڈرن آر گرون اپ اینڈ آئی ہیڈ بین definitely looking after these things.